کسان کیوں استعمال کرے بایوزوٹ یا پھر کوئی بھی بایو فرٹیلائزر؟ بہت سے لوگوں کا سوال ہے کہ بھائی ہم تو یوریا استعمال کر رہے ہیں، ہم ڈی اے پی استعمال کر رہے ہیں، عام کھادیں استعمال کر رہے ہیں، تو ایک دم سے نئی چیز آ گئی، کیوں؟ کیا مقصد ہے کسان جو ہے وہ کیوں استعمال کرے بایو فرٹیلائزر؟ دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، جو بھی فصلیں زمین میں اگتی ہیں ان کو خوراک کی ضرورت ہوتی ہے، بالکل، اور جب شروع میں زمین کوئی آباد ہوتی ہے تو اس میں خوراک کا ذخیرہ ہوتا ہے کافی، لیکن ود ٹائم وہ ذخیرہ کم ہوتا جاتا ہے. تو جب تک اس میں پھر ہم وہ خوراک کو دوبارہ زمین میں نہ ڈالیں پھر پیداوار کم ہوتی جائے گی، کم ہوگی. تو اس کا نتیجہ جو پچھلے 100-150 سال سے سائنسدانوں نے کیا ہوا تھا وہ یہ تھا کہ کیمیائی کھادیں استعمال ہوتی تھی. اب کیمیائی کھادوں نے پیداوار تو بہت زیادہ بڑھا دی، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے، لیکن کیمیائی کھادوں کے استعمال سے وقت کے ساتھ ساتھ اس کے منفی اثرات بھی آئے، جو زمین کے اوپر بھی کچھ آئے اور اس کے ساتھ ساتھ ماحول پہ بہت منفی اثرات آئے. اس میں سے بہت ساری گیسیں نکلی جس کی وجہ سے گلوبل وارمنگ یا باقی چیزیں ہوئیں. تو اس کے بعد سائنسدان مسلسل اس کوشش میں تھے کہ کیمیائی کھادوں کا آلٹرنیٹ اگر پوری طرح نہیں ہے تو کم از کم ان کو استعمال کم کیا جائے. تو اس کے نتیجے میں یہ بایو فرٹیلائزرز آئے. اب بایو فرٹیلائزرز کیا ہیں؟ یہ فائدہ مند جرثومے جس میں بیکٹیریا وغیرہ ہوتے ہیں زمین کے اندر جو اچھی ہیں، جو زمین کی صحت کو بہتر کرتے ہیں، پودوں کی نشو و نما بہتر کرتے ہیں، پیداوار بڑھاتے ہیں، ان کے اوپر مشتمل ہوتی ہیں. اور ان کی فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ زمین کو نقصان نہیں دیتے اور ماحول کو نقصان نہیں دیتے. یہ قدرتی طریقے سے فصل کی پیداوار بڑھاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کیمیائی کھادوں کے استعمال کو بھی کم کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. ڈاکٹر صاحب، اس ٹائم مارکیٹ میں، پاکستانی مارکیٹ میں کن کن طرح کے بایو فرٹیلائزر دستیاب ہیں؟ بایو فرٹیلائزر جو ملکی سطح پہ استعمال ہو رہے ہیں ان میں تقریباً 5-6 گروپس ہیں جو کر رہے ہیں. بیسیکلی جو بایو فرٹیلائزرز ہیں یہ بنیادی طور پہ 2 قسم کے ہوتے ہیں. ایک تو وہ ہیں کہ جو پھلیدار فصلوں کے لیے ہوتے ہیں، ایک وہ ہوتے ہیں جو باقی فصلوں کے لیے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس میں جو ہمارے قومی ادارے ہیں انہوں نے بھی کام کیا ہے اور کچھ پرائیویٹ لوگ ہیں وہ بھی کام کر رہے ہیں، اور کچھ لوگ جو باہر سے امپورٹڈ بایو فرٹیلائزر وہ بھی لا کے استعمال کروا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب اس میں جو مین پلیئر ہیں، ایک تو ہے قومی زرعی تحقیقاتی مرکز اسلام آباد جو کہ پاکستان زرعی تحقیقاتی کونسل کا ہے، اور وہ جو بایو فرٹیلائزر بنا رہے ہیں اس کا نام ہے بایوزوٹ. اسی طرح پھر جو فیصل آباد میں ہیں جس کو نبجی بولتے ہیں، نبجی والے بنا رہے ہیں جو بایو پاور کے نام سے ہے. پھر ایوب ریسرچ والوں نے بھی شروع میں کام کیا تھا اور وہ کوئی بناتے تھے، آج کل تو ان کا کوئی استعمال نہیں ہو رہا. لاہور میں جو ہے فارمل کرسچن کالج یونیورسٹی جو ہے، ایف سی کالج بھی جس کو بولتے ہیں، وہاں پہ بھی پچھلے 2-3 سال سے ڈاکٹر کوثر عبداللہ ملکی ان کی نگرانی میں ڈاکٹر سمینہ انہوں نے شروع کیا ہے جو کہ رائزو پاور کے نام سے بن رہا ہے. اچھا، یہ تو ہو گئے جو گورنمنٹ کے کھاتے میں ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ پرائیویٹ بھی ہیں 2-3 لوگ جو مختلف برانڈ نیم سے کر رہے ہیں، کچھ لوگ امپورٹڈ بھی کر رہے ہیں. تو اس پہ یہ 3-4 یا 5-6 قسم کے بایو فرٹیلائزر ہیں جو اس وقت پاکستان میں استعمال ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ ہمارے سامنے کچھ اپنے چیزیں رکھی ہوئی ہیں، تھوڑا سا اس بارے میں بتائیں کہ اب جیسے یہ بایوزوٹ ہے، یہ بایوزوٹ کیا چیز ہے اور یہ بایو زرخیز بھی ہے، یہ کیا چیز ہے؟ ایک کسان کے لیے تھوڑی کنفیوژن ہے اس میں، کیا فرق ہے ان میں اور کن کن فصلوں کے لیے استعمال ہو رہا ہے؟ دیکھیں جی، ابھی جو میں نے ذکر کیا ہے کہ 4-5 کے، اس میں سے جو اس وقت سب سے زیادہ جو استعمال ہو رہا ہے یہ بایوزوٹ کے نام سے ہے جو کہ قومی زرعی تحقیقاتی مرکز میں ٹھیک ہے. بنا رہے ہیں، اور انہوں نے ایک پروڈکشن پلانٹ بھی لگایا ہوا ہے جو کہ سالانہ کئی لاکھ پیکٹس بنا سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کی جو رجسٹریشن ہے وہ بھی پنجاب گورنمنٹ کے ساتھ سائل فرٹیلٹی ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ہوئی ہے، اور یہ رجسٹرڈ پروجیکٹ ہے. یہ این اے آر سی بنا رہا ہے، اور این اے آر سی کے ایک پرائیویٹ ونگ ہے جس کو پیٹکو بولتے ہیں، پیٹکو کے تھرو یہ ملک کے مختلف حصوں میں جا رہا ہے. ٹھیک ہے. اب جو این اے آر سی جو بنا رہا ہے نا، اس میں جو بایو
زوٹ ہے یہ بنیادی طور پہ 3 قسم کا ہے۔ پہلا تو وہ ہے کہ جو پھلی دار فصلوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کو وہ کہہ رہے ہیں بایوزوٹ این کا مطلب ہے نائٹروجن، جو پھلی والی فصلیں ان میں استعمال ہوتا ہے۔ دوسرا وہ ہے کہ باقی ساری فصلوں کے لیے ہے، وہ اس کو کہتے ہیں بایوزوٹ میکس۔ یہ آپ کے سامنے یہ رکھے ہوئے ہیں، بایوزوٹ این بھی، بایوزوٹ میکس بھی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ باقی ساری فصلوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک تیسری قسم بھی وہ بنا رہے ہیں جو کہ بایوزوٹ پی کے نام سے ہے۔ ٹھیک ہے، وہ یہ کرتا ہے کہ جو ہم کھاد ڈی اے پی یا باقی فاسفورس کی کھاد استعمال کرتے ہیں، اس میں سے صرف 25% پودا استعمال کرتا ہے، باقی زمین میں کیمیائی تبدیلیوں کے ساتھ وہ پانی میں حل پذیر نہیں رہتی، تو پودے استعمال نہیں کر سکتے۔ تو وہ جو بایوزوٹ پی ہے نا، وہ اس کو پانی میں حل پذیر بناتا ہے، تو جس سے وہ پھر جو زمین کے اندر جمع ہو گیا ہے بہت سارا فاسفورس، اس کو قابل استعمال بناتا ہے۔